بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر حمل کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی سوال کے متعلق آپ کو معلومات فراہم کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے دوستو، اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے۔ نہ تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے اور نہ ہی اس کے اسباب میں۔ وہ تو صرف کن کہتا ہے اور چیز ویسے ہی ہوتی چلی جاتی ہے جیسے ہمارے رب عزوجل کی منشا ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی تعلق نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جن کی پیدائش میں نہ کسی مرد کا حصہ تھا اور نہ کسی عورت کا، اور اسی نے حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور اس نے باقی سب انسانیت کو مرد اور عورتوں سے پیدا کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی اور موجودہ تمام نسل انسانی کی ماں ہیں۔ اللہ نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے تخلیق کیا، کیونکہ وہ زندہ آدمی سے بنائی گئی تھیں، اسی لیے ان کا نام حوا رکھا گیا۔ ان کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا، صرف زوجہ آدم کا کئی مقامات پر ذکر ہے۔ ناظرین محترم، جنت میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے سے روکا گیا تھا۔ اس حکم خداوندی کے اندر بھول ہوئی اور وسوسہ شیطان سے وہ اس درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ پھل کھاتے ہی احساس گناہ ہوا اور توبہ و استغفار کرنے لگے۔ اللہ جل شانہ نے معاف تو کر دیا، مگر مشیت الہی میں زمین کو آباد کرنے کا وقت آ گیا تھا، کیونکہ تخلیق آدم کے وقت ہی بتا دیا گیا تھا کہ زمین پر ایک خلیفہ یا نائب کا تقرر ہونے والا ہے۔ اس لیے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا۔ جدہ کے باہر سمندر کے ایک کنارے ایک قبر کا نشان ہے، جس کے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حضرت حوا علیہ السلام کی قبر ہے، اور یہودیوں کی روایات کے مطابق آدم اور حوا علیہ السلام کی شادی میں خدا، جبرائیل اور دوسرے فرشتے شامل تھے۔ جنت سے نکلنے کے بعد آدم اور حوا علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا اور خدا کی عبادت کی، اور یہیں پر حضرت حوا علیہ السلام کو پہلا حیض آیا۔ ناظرین محترم، جبکہ بعض جھوٹی روایات حضرت حوا علیہ السلام کے متعلق یہودیوں کے اندر مشہور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 10 قسم کی سزائیں حوا اور اس کے بیٹیوں کو تجویز کیں، جن میں سے حیض آنا، حمل اور وضع حمل کی تکالیف شامل ہیں، اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے خاوند کی وفادار رہیں گی تو اس کے ساتھ جنت میں جائیں گی، اگر وہ بچے کی پیدائش کے دوران وفات پا جائیں گی تو اسے شہادت کا مرتبہ دیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 2 سال بعد فوت ہوئیں اور ان کے پہلو کے اندر دفن کی گئیں۔ ناظرین محترم، کہا جاتا ہے کہ جنت میں صرف 2 انسان آدم اور حوا ایسے ہوں گے جن کی ناب نہیں ہوگی، کیونکہ ناب ماں کے پیٹ میں جنم لینے والے بچوں ہی کے اندر ممکن ہے۔ پیارے دوستو، اکثر یہ تعصب پایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلی وفات حضرت آدم علیہ السلام کی ہوئی، لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلی وفات حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی ہوئی تھی، کہ جسے قابیل نے قتل کیا تھا، پھر ایک کوے کے بتائے ہوئے طریقے سے اس زمین کے اندر دفن کر دیا گیا۔ ناظرین محترم، سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے حضرت حوا کے حمل کو یوں بیان فرمایا ہے، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کر سکے۔ پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کی تو اسے خبیب یعنی ہلکا سا حمل رہ گیا، جسے لیے ہوئے وہ چلتی پھرتی رہیں۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئیں تو دونوں نے مل کر اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں نیک اور صالح بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ پیارے دوستو، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو جو پہلی بار حمل ٹھہرا تو آپ علیہ السلام نے بوجھ محسوس کیا، اور یہ زمین پر آنے کے بعد پہلی مرتبہ تھا کہ آپ علیہ السلام کا پیٹ حمل کی وجہ سے باہر نکل رہا تھا، جس کا بوجھ اور تکلیف آپ چلتے پھرتے محسوس کر رہی تھیں۔ اسی حالت میں ایک رات آپ علیہ السلام سوئیں تو خواب میں شیطان نظر آیا اور کہنے لگا، اے حوا، تمہارے پیٹ میں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کیا معلوم
ابلیس نے پھر پوچھا کہ یہ کہاں سے نکلے گا، ناک سے یا کان سے؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں جانتی۔ ابلیس نے پھر کہا کہ اگر یہ صحیح سلامت نکل آیا تو کیا تم میری بات مانو گی اور جو میں کہوں گا اس پر عمل کرو گی؟ تو آپ علیہ السلام نے حامی بھر لی تو کہنے لگا کہ اس کا نام حارث رکھنا۔ اس کی وجہ آپ نے یہ بیان کی کہ حارث ابلیس لعین کا نام تھا، یعنی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین محترم، حضرت حوا علیہ السلام نے حامی بھر لی اور صبح تمام واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام واقعہ سننے کے بعد فرمایا کہ وہ شیطان تھا، تو اس سے بچ کر رہنا، بے شک وہ ہمارا کھلا دشمن ہے اور اس نے ہمیں اپنے رب کی رحمت سے محروم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی بھی فرد زندہ نہ رہتا تھا، انہوں نے نظر مانی کہ اگر ان کا بیٹا زندہ رہا تو اس کا نام عبد الحارث رکھیں گے۔ بس ان کا بیٹا ہوا اور وہ زندہ رہا تو انہوں نے اس کا نام عبد الحارث رکھا، اور یہ اصل میں شیطان کی وجہ سے تھا۔ چنانچہ اس واقعے کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 190 میں کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام موضوع اور من گھڑت روایات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح قرآن و حدیث کا علم عطا فرمائے، آمین۔